السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 اور 159 ہوگا انشاءاللہ، یعنی 158 اور 159۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس، قل کہہ دیجئے اے انسانوں۔ الناس سورہ ناس بھی ہے، اور یہ 30ویں پارے میں ایک پوری صورت ہے جس کا معنی لوگوں۔ اے لوگوں، انی بے شک میں رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوں۔ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس کو الناس کو یاد رکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں عوام الناس، عام انسان، وہ یاد رکھ لیں۔ الیکم تمہاری طرف، جمیعا سب کی، جمیعا للذی لہو، للذی جو، جمیعا کا معنی سب میں نے کیا۔ تو جب ہم جمع کرتے ہیں اردو کا لفظ جیم میم عین، جمع تفریق ضرب تقسیم ریاضی میں ہم کرتے ہیں، جب جمع کرتے ہیں تو سب کو اکٹھا کرتے ہیں، تو جمیعا کا معنی سب، الذی جو، لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات، ملک السماوات، ملک کا معنی بادشاہی، اسی لیے عربی میں بادشاہ کو ملک کہتے ہیں۔ آپ نے اگر عربی اخبار پڑھیں یا عربی خبریں سنیں تو عربوں کے جو بادشاہ ہیں لکھا ہوتا ہے ان کے نام کے ساتھ ملک عبداللہ، ملک شاہ فہد، شاہ فیصل وغیرہ۔ ملک السماوات، آسمانوں کی، سماوات آسمان، والارض اور زمین۔ ارض کے اپنی زمین کے ہیں، اور جیسے اردو میں آپ لفظ اراضی استعمال کرتے ہیں زمین کے لیے۔ لا الہ، لا نہیں، الہ کوئی الہ نہیں، لا نہیں الہ، الہ کا معنی معبود، کوئی معبود نہیں، الا مگر ہوا وہ، مگر وہی سے مراد اللہ۔ یحیی وہ زندہ کرتا ہے، یحیی کو دیکھیں تو ہا یا اس میں موجود ہے، تو حیات بنانا ہو تو ہا یا الف اور آگے تیل کا دیں، حیات بن جاتا ہے، حیات کے معنی زندگی۔ یحیی وہ زندہ کرتا ہے، وہ یمیت اور وہ موت دیتا ہے۔ میت کو دیکھیں تو اردو کا لفظ میت، مرے ہوئے کو ہم کہتے ہیں انسان کو، یا موت بھی یہاں سے بن سکتا ہے میم واو تے، اور وہ مارتا ہے۔ فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ النبی الامی، اور اس کے رسول پر۔ کون سا رسول؟ النبی الامی، جو نبی ہیں اور امی ہیں۔ امی الذی جو یؤمن ایمان رکھتا ہے، باللہ اللہ پر، وکلمات اور اس کے کلمات پر۔ کون؟ وہ امی نبی بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کی باتوں پر، اس کے کلمات پر۔ واتبعوہ، پس اسی کی پیروی کرو۔ اتباع کل بھی آپ نے پڑھا تھا، الف تا با اور عین اس میں موجود ہے،
بے کے بعد الف لگا دے اتباع بن جائے گا پیروی کرنے والا، اور تابع بنانا ہو تو وہ بھی بن جائے گا۔ لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پاؤ۔ با محاورہ ترجمہ اس کا سنیے۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو بریکٹ میں کریں، فرما دیں اے لوگو بے شک میں تمہاری سب کی طرف اللہ کا رسول، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ بس اللہ پر ایمان لاؤ، بس اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، جو امی نبی ہیں، جو خود بھی اللہ اور اس کے کلمات پر، اللہ اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور تم سب اسی کی پیروی کرو۔ کس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، امی نبی کی، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تہتدون کو دیکھیں جو آخر میں واو نون ہے، یہ جمع کی بات۔ میں نے کئی بار بتایا، کوئی نیا آنے والا پوچھ سکتا ہے کہ جب فعل کے آخر پہ واو الف اور واو نون ہوتا ہے تو یہ جمع کی علامت ہے۔ وَمِن قومی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے، امتن ایک گروہ ہے، امت گروہ کو کہتے ہیں، امتن یہدون وہ سب رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ ہدن اور ہدایت، یہاں سے ہدایت بن سکتا ہے دال یا تے، ہدایت اردو کا، بالحق کے حق کے ساتھ، وبہ ہی اور اسی کے ساتھ، یعدلون وہ عدل کرتے ہیں۔ یعدلون کو دیکھیں تو شروع کا یا جو ہے اس کا معنی وہ، اور آخر پہ واو نون جمع کی علامت، اور درمیان میں جو روٹ ورڈ بچا آئین دال لام ہے، عدل، عدل و انصاف، ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ایک گروہ ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ یعنی حق کے ساتھ ہی عدل کرتے ہیں۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ آج کے سبق میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ کہہ دیں اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ یہاں سے ایک مسئلہ تو یہ سمجھ میں آیا کہ جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو مخاطب کیا گیا ہے، یعنی آپ پوری انسانیت کے لیے اللہ نے رسول بنا کے بھیجے، بلکہ جنوں کے لیے اور مخلوقات کے لیے بھی، اور دلائل اس کے موجود ہیں۔ جو پہلے رسول آتے تھے وہ کسی ایک قوم، ایک علاقے کے لیے آتے تھے، تو یہ اعزاز جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے کہ آپ تمام انسانوں کے لیے جو آپ کی نبوت کے وقت تھے یا قیامت تک آئیں گے تو آپ ان کے لیے رسول ہیں۔ اور فرمایا کہ زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ کی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ آپ کہیں گے دنیا کے کئی علاقوں پر تو انسانوں کی بادشاہی ہے، یہ بادشاہی عارضی ہے، یہ بادشاہی محدود ہے، یہ بادشاہ ہر کام میں خود مختار نہیں ہوتا۔ دنیا کے بادشاہوں کو تو اپنے جسم کے اوپر اختیار نہیں ہے، جب موت آتی ہے تو یہی آنکھیں بادشاہوں کی دیکھ نہیں پاتی، جب یہی موت آتی ہے تو یہی بادشاہ اپنے ہاتھوں اور پاؤں پہ کنٹرول کر کے کھڑے ہو کے چل نہیں سکتے۔ تو جو اللہ ہے وہ بادشاہ ہے، اصل میں اللہ نے آگے لوگوں کو جو اختیارات دیے ہیں وہ اللہ کی امانت ہے۔
تو اللہ بادشاہ ہے زمین و آسمان کا، وہ نہ چاہے تو کائنات میں کچھ نہیں ہو سکتا، جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس کی مرضی اور اذن سے ہو رہا ہے۔ تو اسی بادشاہ کو اپنا بادشاہ ماننا چاہیے۔ بادشاہ کون ہوتا ہے؟ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہو یا کسی اور ملک کا، وہ قوانین بناتے ہیں اور قوانین کو چلاتے ہیں، ان کے مطابق لوگوں کو کہتے ہیں کہ اپنی زندگی گزاریں۔ تو اگر اللہ بادشاہ ہے زمین اور آسمان کا، جس میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں، تو پھر یہ ہم نے کبھی کیوں نہیں سوچا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی ہی قوانین ہونے چاہیے اور جو بادشاہ ہے اسی کی مرضی چلنی چاہیے۔ وہ 24 گھنٹے کی زندگی ہو، وہ دن اور رات ہوں، وہ سیاست اور معیشت ہو، وہ دنیا کا کوئی کام کیوں نہ ہو، اس میں قوانین چلیں گے تو زمین و آسمان کے بادشاہ اللہ کے چلیں گے، اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ عبادت کی 3 موٹی قسمیں میں بتایا کرتا ہوں۔ ایک قولی عبادت جو زبان سے کی جاتی ہے، فعلی عبادت جو جسم سے کی جاتی ہے، بدنی عبادت بھی کہتے ہیں، اور مالی عبادت جو روپے پیسہ خرچ کر کے کی جاتی ہے۔ یہ ساری اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور اس کی خوبی کیا ہے کہ وہ مارتا ہے اور وہ موت دیتا ہے اور وہ زندہ کرتا ہے۔ کائنات میں کوئی اور نہیں جو زندگی دے اور موت دے، کیونکہ ہر ایک جو پیدا ہوا ہے وہ مر رہا ہے سوائے اللہ کی۔ بس اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر جو امی نبی ہیں۔ امی نبی میں نے کل بھی بتایا تھا کہ جو پڑھنا اور لکھنا نہ جانتے ہوں، لیکن آپ کا درجہ اور مقام اتنا زیادہ ہے کہ دنیا کے سارے پڑھے لکھے لوگ آج آپ کی ایک ایک حدیث کی ایک ایک لفظ کی تشریح کرتے کرتے کتابیں لکھ دیتے ہیں۔ آپ کے پاس اتنا علم تھا۔ تو اتنا علم جب تھا آپ کے پاس، اصل میں لکھنا پڑھنا بھی تو علم کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو جب اللہ نے ان کو علم اپنی طرف سے دے دیا، وحی کے ذریعے دے دیا، تو پھر ان کو کسی انسان کے سے علم حاصل کرنے کی ضرورت نہ رہی۔ اور ویسے بھی آپ کا کوئی استاد ہوتا تو اس کا درجہ زیادہ ہوتا۔ کائنات میں اللہ نے آپ سے بہتر اور بڑھ کر کسی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ تو امی نبی ہیں، اس پر ایمان لاؤ۔ اور وہ نبی کیسے ہیں؟ وہ خود بھی اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی کلمات پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جو نبی ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کی مخلوق ہیں، وہ اللہ نہیں ہے، نہ اللہ کا حصہ ہے، اسی لیے تو وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اسی کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی اگر آپ نے ہدایت حاصل کرنی ہے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے، تو کس کی پیروی کی جائے گی؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کی پیروی معلوم کرنے کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ تو اگر قرآن اور حدیث میں جو چیزیں موجود ہیں ہم ان کی پیروی نہیں کر رہے اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں، وہ ہم بہت پیار کرتے ہیں، ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ آئیڈیل کی تو پیروی کی جاتی ہے۔ اگلی آیت دیکھیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ایک گروہ ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتا ہے اور وہ عدل بھی حق کے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب میں سے اللہ بتا رہا ہے کہ ایسے لوگ ہیں، ایک گروہ جو اللہ کا جو نازل کردہ حق ہے، تورات ہے، اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں اور اس کے مطابق لوگوں کو بتاتے ہیں کہ زندگی کیسے بسر کرنی ہے۔ بھائی آسمانی کتابیں آئی کس لیے ہیں؟ اگر ان کے احکامات کو ہم نے اپنی زندگی میں نہیں لانا تو پھر یہ کس لیے آئی ہیں؟
اور وہ عدل و انصاف بھی اسی کتاب کے مطابق کرتے ہیں۔ انہوں نے عدل کے لیے کوئی اپنے قوانین نہیں بنا رکھے، اور وہ اتنے حق پرست لوگ ہیں، جو ہی ان کو پتہ چلا کہ آخری نبی تشریف لے آئے ہیں تو وہ اس پر ایمان لے آئے۔ اس لیے نجات کے لیے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، پہلی امتوں کا بھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔